الحافظون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حسب سابق اہل ایمان دیا جو خوبیاں اور صفات قرآن پاک دے اندر ویسے تو کئی مقامات تھے، علیحدہ علیحدہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائیاں نے، اس سورہ مبارکہ دے اور اس قرآن پاک دے 18ویں پارے دے آغاز کم و بیش اللہ نے 7 خوبیاں صفتاں یا نشانیاں کہہ لو اہل ایمان دیاں بیان فرمائیاں نے، جنہ دے متعلق خود رب رحمان فرما رہے نے کہ کسی بندے اندر یہ 7 خوبیاں اگر پیدا ہو جان تے اس خوش نصیب بندے نو یہ کیا جا سکتا ہے کہ او بندہ کامیاب ہو گیا. انہاں چوں ایک صفت اور خوبی دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے اس مقام تے فرمایا کہ مومنہ دی خوبی یہ وے کہ اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کر دینے، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہ دی حفاظت کر دینے. اے مومن دیاں خوبیاں چوں ایک بڑی وڈی خوبی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 متحارب کہہ لو چیزاں سامنے رکھیاں نے. انسان دی فطرت دے اندر یہ بات شامل ہے جنہوں انسان کیا جاندہ ہے چلدہ ہے پھردہ ہے اٹھدہ ہے بیٹھدہ ہے سندہ ہے. یہ ساریاں انسان دیاں خوبیاں نے صفتاں نے. اسی طرح انسان نو بھوک بھی لگ دی ہے پیاس بھی لگ دی ہے. بھوک اور پیاس لگ دی ہے تے پھر او دے کول 2 چیزاں نے. ویسے تے کھان واسطے بے شمار او دے کول دنیا دے اندر چیزاں موجود نے، لیکن خوبی اے وے کہ ہر حال دے اندر حلال استعمال کرنا ہے،
حرام استعمال نہیں کرنا۔ کھان نو بڑا کچھ ملتا ہے، ایسیاں چیزاں کہ جیڑیاں حرام کردہ نے مزیدار بھی ہوندیاں نے، اچھیاں بھی ہوندیاں نے، بہترین بھی سمجھیاں جاندیاں نے، لیکن کھان واسطے حلال دا انتخاب کرنا ہے۔ پین واسطے بہت کچھ ہے لیکن پین واسطے بھی حلال دا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح انسان دی نفسانی خواہشات اللہ نے لگائی ہے کہ انسان اپنے جسمانی سکون اور لذت حاصل کرنے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خواہشات لگائیاں نے۔ اس خواہش نو اللہ ذوالجلال نے دسیا کہ حرام بھی کئی رستے نے، حرام بھی کئی طریقے نے، لیکن اپنی نفسانی خواہشات نو اور اپنی نفسانی لذت نو بھی مخصوص اللہ ذوالجلال نے کر دیتا ہے کہ حلال رستہ اختیار کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتھے باقاعدہ اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پچھلیاں چیزاں نال ملا لو۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیڑے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ اور آگے کیے والذین ہم لفروجہم حافظون۔ مومنہ دی نشانی تے خوبی ہے وہ اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دینے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، ساڈی رہنمائی واسطے تے ساڈی بہتری واسطے کائنات دے خالق تے مالک نے کڈے پیارے انداز نہ سانو پیغام حق پہنچایا۔ والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اچھا ایتھے ہن دیکھن والی شے اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک دا دوسرا مقام اس بات دی تائید کر رہا ہے کہ انسان دی نگاہ نہیں پھٹکنی چاہیے دی۔ نگاہ اکھ ویندی ہے، دل جیڑا ہے او دی خواہش دا اظہار کردا ہے۔ گناہ واسطے جس طرح نیکی واسطے کوئی نہ کوئی پلان، کوئی نہ کوئی پروگرام، منصوبہ بندی ہر چنگے مندے کام واسطے کرنی پیندی ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ بے حیائی دا ارتکاب کردا ہے تے ڈائریکٹ بے حیائی نہیں ہوندی، او دا طریقہ اے وے پہلا اکھ ویندی ہے تے دل پھر او دی خواہش دا اظہار کردا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر دل دی خواہش دے بعد پھر جا کے شرم گاہ او دی تصدیق کر دیئے یا او دی تردید تے تکذیب کر دیئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے واسطے اہل ایمان نو ایک اور نال آرڈر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اکھاں ویندیاں نے دل خواہش دا اظہار کردہ، تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی غیر محرم عورت وال نظر اٹھا کے تکیا نہ کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ
پہلی نظر پہ ہی گئی ہے، بغیر ارادے دے پہلی نظر پہ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی نظر دا گناہ نے، پہلی نظر تے معاف ہے، لیکن دوبارہ اپنی نظر اٹھانی نہیں، اپنی نظر نو نیویاں کر لینا، اے مومن دی خوبی ہے۔ اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صرف مردانو نہیں آکھیا، نالی رب العالمین عورتانو بھی مخاطب نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تفصیل بیان فرما دیتی ہے۔ رب العالمین فرما دینے پہلا مسئلہ سمجھ لو کل المؤمنین، اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے مومنوں، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرنے والوں، آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت دا اقرار کرنے والوں، نبی پاک علیہ السلام اللہ دا آخری رسول ماننے والوں، جی رب جی کی آرڈر ہے، فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نظرانو ہمیشہ نیویاں رکھیا دے، اپنیاں نظران ہمیشہ چکا کے رکھیا دے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ، تے نال اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کر کے رکھیا دے، ذَالِکَ أَزْکَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو تسی کر دے ہو ایک ایک گل تو واقف تے خبردار نے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، صرف مردانو پابند نہیں کیتا، بھئی تسائی نظران نیمیاں رکھنیاں نے، نال عورتانو بھی پابند کیتا ہے۔ عورت بازار دے اندر جائے ننگا سر ننگا منہ اور پوری طرح بن سور کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت بن سور کے خوشبو لگا کے بازار دے اندر جائے اور او دے کولو خوشبو اٹھ دیئے، غیر محرم مردہ تک پہنچ دیئے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنی دیر تک اے عورت واپس اپنے گھر نہیں آئے گی زانیاں لکھی جائے گی۔ کیا صرف مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنی نگاہ نیچی رکھے؟ مرد کی بھی ذمہ داری ہے اپنے اندر غیرت حیا پیدا کرے، لیکن یہ دے نال نال عورت دی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت دا تے ماں نہیں پردہ، عورت گھر دے اندر رہ،
بے جا بازار دی زینت نہ بنے، اور اگر بڑی مجبوری ہے جانا چاہتی ہے با پردہ ہو کے، امام اعلیٰ رحمہ اللہ تعالی تے فرمایا کر دے سر کہ عورت دی چادر تے بھی نظر نہیں پانی چاہیے دی. غیر محرم عورت جا رہی ہے، او دی اوڑھنی، او دا دوپٹہ، او دی چادر، او دا برقع، او دے تے بھی نظر نہیں پانی چاہیے دی. ہن ایک عورت بازار دے اندر چلو پردہ نہیں کیتا یا پردہ کیتا ہے تے ایسا لباس پہنے ہیں کہ جیڑا مرداں واسطے مجبوری بن گیا ہے، بڑا شاندار برقع پایا، اعلیٰ قسم دی کڑھائی ہوئی ہے، تکے نال بندہ ویکھن تے مجبور ہو جائے، ایسا لباس عورت نو زیب تن نہیں کرنا چاہیے. تو رب العالمین نے مرداں نو بھی پابند فرمایا، عورتاں نو بھی پابند فرمایا، اپنیاں نگاہاں نیچیاں رکھیا کرو. یا اللہ اگر نیمی نگاہ کران گے رکھاں گے تے ہوئے گا کی؟ اور میں قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ ذوالجلال و کئی خوبیاں بیان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، اللہ دے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، صدقہ کرنے والے ہائے والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں، اللہ تو ڈرن والے مرد تے اللہ تو ڈرن والیاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں. آگے کیے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں، اللہ دا ذکر کثرت نہ کرنے والے مرد تے عورتاں. یا اللہ اینے سارے تساں ذکر بیان کیتے نے تے یا اللہ انہاں سارے انو لبنا کیے. فرمایا اعد اللہ لہم، دعا کرو اللہ انہاں چ سانو بھی شامل فرما. آمین کہہ دیو. اللہ اس صف تے اس لسٹ وچ سانو بھی شامل فرما لا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. انہاں واسطے رب العالمین نے بخشش مغفرت اجر عظیم تیار فرما دیتا ہے.
اوتھے کی آکھیا اوتھے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام دے والحافظین فروجہم والحافظات، ایتھے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اڑے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دینے۔ اور نبی پاک علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی بھی نوٹ فرما لو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو، اور وعدہ کرنے والی ہستی او ہے کہ جس جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ وعدہ کرنے والی ذات شخصیت ہووے کہ جڑے اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ قرآن جنہ دے بارے آندہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی او ذات گرامی فرما رہے نے، آپ فرما دے نے دو چیزاں دی ضمانت، ایک روایت دی اندر ہوندہ 5 چیزاں دی یا 6 چیزاں دی ضمانت، ایتھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت تسیں دے دیو، 2 جبڑیاں دے درمیان کیے 2 جبڑیاں دے درمیان زبان دی ضمانت تسی دے دیو، گارنٹی دے دیو۔ اور تو انہوں پتہ ہے زبان بھی جدو چلن لگ دیئے تے پھر اللہ ماشاءاللہ کون جڑا دے تے کنٹرول کر لے، صرف وہ جنہوں اللہ توفیق عطا فرما دے۔ 2 جبڑیاں دے درمیان زبان اور 2 لتاں دے درمیان شرمگاہ، اے دی ضمانت تسیں دے دیو تے آمنہ دے لال فرما دے نے جنت دی ضمانت میں دے دیاں گا۔ تیری زبان رب دے قرآن دے مطابق بولے، تیری زبان نبی پاک دی سنت دے مطابق بولے، تیری زبان اللہ تو دے رسول دے احکامات دے مطابق استعمال ہوئے، تیری شرمگاہ جدا اللہ نے قرآن اندر ذکر کر کے تے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے والذین ہم لفروجہم، اسلام ایسا عظیم مذہب اور دین ہے کہ انہیں اپنے منن والیاں رہبانیت وال نہیں مائل کیتا کہ سرے تو اپنی خواہشات نو دبا دیو، راہب بن جاؤ، جنگلہ وال نکل جاؤ۔ اسلام دی اجازت نہیں دیندہ، ایک ہوئی وجہ کہ ایک دن میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے کول آن والے صحابی آئے، پوچھیا ماں جی کولوں نبی پاک علیہ السلام دی عبادات کیسیاں سن؟ ماں جی نے بیان فرمایا آپ رات نو نماز پڑھ دے بھی نے، آرام بھی فرمان دے نے، تفصیلات ماں جی نے بیان فرمائیا۔ ہن اے جڑے صحابہ سن آپس بیٹھ کے مشاورت کرن لگے، کہن لگے یار او اللہ دے نبی ہو کے انی لمبی نماز پڑھ دینے، انی عبادت کر دینے، تے اسی تے عام لوگ ہاں، تے دا مطلب ہے سانو تے اس مصطفیٰ دی عبادات نالوں ود کے کرنا چاہیے دا۔ ایک کہن لگا آج دے بعد میں ساری رات سونا نہیں، عبادت ہی کردہ رہاں گا، ساری رات میں وعدہ کرنا تو اڈے نہ بے کے ساری رات
نماز ہی پڑھاں گا، عبادت ہی کردا رہواں، سوواں نہیں۔ دوسرا کہنے لگا اج دے بعد میں وعدہ کرنا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھیا کراں گا، کدی افطار نہیں کراں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں تے سرے تو شادی نہیں کرنی۔ شادی بندہ کر لے، کئی مجبوریاں بن جاندیاں نے، لے آنا ہے کما کے، لے آنا ہے بچیاں نو کھوانا ہے، بیوی نو کھوانا ہے، انہاں دیاں ضروریات زندگی نو پورا کرنا ہے۔ لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ بچے ہون گے، نہ شادی ہوئے گی، نہ بیوی ہوئے گی، نہ خاندان ہوئے گا، تے میں بس اللہ اللہ ہی کر دیا زندگی گزار دیاں گا۔ یہ ساریاں گلاں کر کے چلے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ نے سارا قصہ نبی پاک علیہ السلام دے گوش گزار فرمایا تے میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا بلاؤ نانو۔ صحابہ نو بلایا گیا، آپ فرما دے نے انجیں دیاں گلاں کیتیاں دے جی اللہ دے پیارے نبی جی، اے آندا میں ساری رات عبادت کراں گا، سوواں گا نہیں، اے آندا میں ہمیشہ روزہ رکھاں گا، افطار نہیں کراں گا، اے نہ کیا میں شادی نہیں کراں گا۔ میرے آقا فرماندے نے میں نبیاں، حضور نالو کسی دی ذات وڈی ہو سکتی؟ پیارے مصطفیٰ نالو کسے بھی مسئلے عبادات دے اندر کو اگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہو کے رات سونا بھی تے عبادت بھی کرنا۔ ایک نمبر دو، میں روزہ رکھنا میاں تے روزہ چھڑنا میاں، نفلی روزہ، فرضی نہیں، نفلی روزہ میں رکھنا میاں تے افطار بھی کر لینا، کدی رکھ لیا کدی نہ رکھیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا سی اگر تم مسلسل زیادہ روزے رکھنا چاہنا ہے، نبی علیہ السلام دس دے رہے اینے رکھ لے، انہیں جی ہور میرے کو طاقت ہے، فرمایا اینے رکھ لے، جی ہور میرے کو طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جناب داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھ لے، او کی ایک دن رکھ لے تے ایک دن چھڑ لے، یعنی سال دے 12 مہینیاں چوں اگر ایک دن رکھے ایک دن چھڑے، ادا مطلب ہے 6 مہینے روزے تے 6 مہینے افطاری ہو گئی۔ پر میں قربان جاواں محبوب تواڈی محبت تو اپنی امت نہ تسا محبت دی انتہا فرما دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رمضان ختم ہوئے نا تے اگے شوال دے 6 روزے رکھ لو، کنے 6 روزے رکھ لو، تو انہوں سارے سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ پھر اے دے درمیان اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے جمعرات دا روزہ، نبی علیہ السلام سوموار دا روزہ رکھ دے۔ حضور علیہ السلام یعنی امت واسطے نرمی ہی نرمی فرمایا کر دے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں نبی ہو کے رات سونا میاں تے عبادت بھی کرنا، روزہ رکھنا میاں تے روزہ افطار بھی کرنا، میں نبی ہو کے شادیاں بھی کیتیاں نے۔ اسلام رہبانیت دا دس نہیں دیندا کہ گھر بار چھڑ دیو، شادی نہ کرو، بچے نہیں ہون گے تے اپنے آپنو بالکل دنیا تو الگ تھلگ کر لو، اپنی نفسانی خواہشات نو دبا دیو، ختم۔ اسلام نہیں یہ دی اجازت دیندا سارا کچھ چھڑ چھڑا کے جنگلہ چ بندہ ٹر جائے۔ اے بہادری بہتی ہے یا اے بہادری بہتی ہے کہ بیوی بھی ہوئے، بچے بھی ہون، خاندان ہوئے، برادری ہوئے، رشتہ دار ہون، لین دین ہو، کاروبار ہون، تے پھر بھی بندہ اللہ دی عبادت کرے، اے بہادری بہتی ہے۔ اے بہادری ہے کہ سارا پراسس بھی ہے، بچے بھی نے، بیوی بھی ہے، خاندان بھی ہے، تے پھر بھی وچوں ٹائم کڈ کے نمازاں پڑھ دے، پھر بھی وچوں ٹائم کڈ کے عبادات کر دے، پھر بھی
نہیں اپنے آپ نبی پاک دی سنت دا پابند کردا، اللہ ذل جلال دے قرآن دے احکامات دی پابندی کردا، سال دے بعد روزے رمضان المبارک دے رکھدا، ایدے عزت زیادہ، عظمت زیادہ۔ اسلام پابند نہیں کردا کہ اپنی خواہشات نو بالکل دبا دیو، نہیں، بلکہ اللہ ذل جلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اس بات دی باقاعدہ اجازت دے دیتی ہے۔ قرآن اعلان کردہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اگلی گل الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم وانہم غیر ملومین۔ انسان کو اللہ نے خواہشات نفسانی لگائیاں نے تے دو رستے نال بیان فرمائے نے کہ مرد اپنی جسمانی تسکین حاصل کرنے واسطے نکاح کرے، بیوی کا انتخاب کرے، یا اسلام نے اجازت دیتی ہے لونڈی تک بھی اپنی نفسانی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اینا دو رستیاں تو علاوہ تیسرا رستہ اسلام وچ موجود نہیں۔ اور پہلی گل کہ نظر دی حفاظت کرنی ہے، نگاہ بھی رکھنی ہے۔ جنی بندہ نگاہ نہیں رکھے گا اتنا برائیاں کو زیادہ بچے گا اور بچن کی کوشش کرے۔ بچن واسطے پھر محنت کی ضرورت ہے۔ آج کل سب تو بڑا بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا اڈا ہر ایک دے ہاتھ سے موبائل، پوری دنیا کی فحاشی اور بے حیائی موبائل کے اندر۔ یہ دیکھو بچن کی کوشش۔ اچھا یہ مطلب ہے نہیں کہ موبائل چھاڑ دے ہو جی، اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ بٹنا دے تے گزارا ہو سکتا ہے تو بڑی بڑی گل ہے۔ اور آج کل کتوں بڑے جمدے بال بھی ابے نو آتے ہیں ٹچ موبائل چاہیے تے ابے بھی لے دیں گے، پھر لے کے دین دے بعد ابے نو اینی توفیق نہیں ہوتی بھی اپنے بیٹے کو پوچھو کہ تیرے موبائل اندر ہے کی ہے۔ یہ استعمال کرنے واسطے بھی رب کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے۔ ایسی کوشش یہ کرو کہ رات خصوصاً جب بندہ اکیلا ہوتا ہے کلا بندہ موبائل استعمال نہ کرے، حتی الامکان کوشش کرو۔ شیطان دا اپنا ادو لگاتا ہے جب انسان تنہا ہوتا ہے اور پھر انگل ماری جاؤ پتا نہیں ہوتے تھے کی بکواسات ہوتی ہے۔ کلے بہ کے موبائل استعمال نہ کرو، چلو استعمال کرو جیت بہ کے کرو، کوئی نہ کوئی شرم دے آئے گی، کوئی نہ کوئی حجات پیدا ہوئے گی۔ اس واسطے اللہ جلال ولی جناب نے ایک ایک چیز کو ساری رہنمائی فرمائی۔ نظر کی حفاظت کرو۔ اچھا عورت رہ گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دفعہ تشریف فرما سے ایک آدمی آیا، نام ایک نوجوان بڑا خوبصورت بچہ سی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے یہ بچہ کون ہے بھائی؟ کہنے لگا جی میرا بھانجا ہے۔ امام صاحب فرمان لگے آج دے بعد اس بچے کو میری مجلس میں لے کے دوران ایک گل دوسری گل اس بچے کو اپنے نام رکھ کے بار بار موقع ٹریا پھریا کر کسی کو کی پتا یہ بچہ کون ہے۔ ہو سکتا تیرے بارے لوگوں کے دل میں فرق فہمیاں پیدا ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام امرت کا لفظ بولیا جا
کہ اللہ نے عذاب اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس واسطے ایسے ذرائع کرنے انہوں کا سدباب کرنا ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ میرے معبود پیغمبر السلام نے اپنے امت لوگوں کو دسو اپنی عزت کی، اپنی عظمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ جلال و کرام کی بھی برکت نال دنیا آخرت کی عزتات عظمت مالا مال فرما دیں گے۔ آخرت نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیارا فرمان پیارے پیغمبر السلام نے فرمایا اذا صلت خمسہ، گاڑ بڑی پھٹالی بیبیوں بیٹیوں بہنوں، اذا صلت خمسہ وصامت شہرہ وحصورت فرجہ وطاعت بعدہ، چار چیزاں نبی پاک نے گنوائیاں نے، چار چیزیں۔ اذا صلت خمسہ، جیڑی عورت ایک دن دیا 5 نمازاں پڑھتی، نوافل پڑھے، عبادات کرے، اس کو علاوہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن فرضی نماز 5 نمازاں اللہ نے فرض کی دیا۔ اذا صلت خمسہ، ایک دن دیا 5 نمازاں پڑھے، وصامت شہرہ، ایک سال کے بعد رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے، وحصورت فرجہ، اپنی عزت کی حفاظت کرے، وطاعت بالغ، اپنے خاوند کی خدمت گزار بن جائے، اپنے خاوند کی تابعدار بن جائے۔ اے اللہ دے پیارے نبی دی، اگر ایک عورت مومنہ مسلمان عورت 4 کام کر لے معمول نتیجہ کی نکلے گا۔ اور ذرا اندازہ فرماؤ گا، نماز پڑھنا تے ویسے ہر مسلمان تے فرض ہے، روزہ رکھنا بھی ہر مسلمان مرد عورت تے فرض ہے، عزت کی حفاظت تے اپنی عزت تے دنیا کی نظر کے اندر بندے کا وقار بنتا ہے، خاوند کی تابعداری کرنا، 4 کام کرنا تے کی ہوئے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ عورت دے اللہ اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑے گا، جنت دے 8 دروازے اس واسطے کھول چھڑے گا۔ اللہ فرمان کے میری بندی جڑے دروازے دل کرتا ہی میرے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اپنے آپ کو بچائیے تے صحیح، اپنے آپ کی حفاظت کریے تے صحیح۔ اللہ جلال شیطان جڑا وہ اپنا دانت اپنے ہاتھ کنڈے ہر حال کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے تھے، انتہائی نیک، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ والے۔ مکہ شہر کے اندر ایک عورت سی بڑی خوبصورت، حسین و جمیل،
کیا تو سمجھ لے کہ مکے تو کوئی ایسا بندہ ہے وے کہ اگر وہ میرا حسن دیکھے تو میرے تو متاثر نہ ہوئے. کہنے لگا ہاں ایک بندہ ہے جہاں نام عبید بن عمیر ہے رحمت اللہ علیہ. بڑا نیک متقی پرہیزگار. تیرے حسن دی کیا ہوگا؟ کہنے لگی اگر مجھے اجازت دو چونکہ میرے شوہر و خاوند ہو، اگر تسی مینوں اجازت دیو تے میں جا کے عبید بن عمیر نوں فتنے اندر مبتلا کرن دی کوشش کراں. کہنے لگا کوئی حرج نہیں، تجربہ کر لے پتہ لگ جاتا کہ نہ تو نیک. کئی لوگ اللہ انہاں تے رحم فرمائے لوکاں دیاں نیکیاں تے تقوی آزمان کول پیندے ہر بار استعمال کیتا جاتا ہے. ہاں اللہ سانو بڑے چھوٹے سارے فتنے تو اپنی رحمت کا بچا. کہنے لگی تو اٹھ گئے اجازت ہے. کہنے لگا اجازت. چلی گئی. امام صاحب نے جا کے کہنے لگی میں تو تھوڑے کو مسئلہ پوچھ لے ذرا شاید مسئلہ دس دے ذرا وہ علیحدگی دے اندر ہوئے. اس عورت نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا. امام صاحب فرمان لگے بی بی کی کرن نہیں. کہنے لگی میرے ایک گل دسو ایڈا حسین چہرہ ایڈا خوبصورت چہرہ میں حسن و جمال دی ملکہ میں حسن و جمال دا پیکر تے میرا دل تواڈے تے آ گیا. امام صاحب فرمان لگے اچھا بی بی گل سن میرے ایک دو سوالات نے انہاں دا جواب دے دے پھر جو تو آکھے گی کرنا. کہنے لگے بی بی گل سن جے ادھر موت دا فرشتہ آ جائے تے موت دا فرشتہ تیری جان قبض کرن لگے روح قبض کرن لگے تے کیا تو مناسب سمجھیں گی اس آپ کے اندر ایک انجدہ قدم اٹھائے انجدہ کام کرے. کہنے لگے توبہ توبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام صاحب فرماتے ہیں اچھا قبر میں جائے فرشتے تیرے کو حساب و کتاب کرنے واسطے آؤ کہ آپ تمہیں پسند کریں گے کہ ایک اللہ کو جلال اللہ فرمانی کرے ابھی یہ اللہ کی بنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام صاحب فرماتے ہیں میدان حشر کے اندر یا تو نام امان سچے یا کبے کا تعبی دیتا ہوئے اگر اس موقع تے تینوں موقع ملے تے کیا ایسا سوچ سکے گی آدھی ہے تو آئی خدا دی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. امام صاحب سوال کرتے جا رہے تے آخر تے فرمان لگے بی بی جس رب نے حسن دیتا ہی اس رب دے حکمت چل کے تے اپنے حسن کی حفاظت کر. شرم و حلال اٹھی واپس گئی. شوہر کہنے لگا سنا کہنے لگی کہ دسا بندہ دے ہوئے انسان دے ہوئے جنہوں رب نے اسی تے ڈنگرانی زندگی گزارن گئے اللہ کی نافرمانیاں کی زندگی گزارن گئے اس دن تو لے کے اللہ جلال کا تعلق جوڑیا. نماز تے روزہ تے نبی پاک نے فرامین دی پابندی شروع کی تے ادا خاوند آکھیا کرتا سی عبید بن عمیر دی ایک ملاقات نے میری بیوی دی ساری زندگی بدل دی. میرے بھائی میرے برادر انسان اپنی زندگی دے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا پھر واقعہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی زندگی کو بدل دیا کر دے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی صحابہ نبی دے پروانیاں دی زندگی دے ایک ایک لمحے تے ذرا غور فرمایا کیسی پاکیزہ زندگی اور لوگوں نے گزاری ہے تے
کام شروع کرتا سے کی کاروبار سے کہنے لگا سونے ہو کی کام ہو ہے اور سڑک تے کھلو کے لوگوں دیا جیباں خالی کر رہی ہے اور سڑک ڈھک لئی تے لوگوں دیا جیباں خالی کر رہی ہے اے سادہ کام سی چوری چکاری کرتا تے زندگی گزارتے نبی علیہ السلام فرماتے نے چوری کرتا سے نا آگے گناہ ملتا سی اور ساٹھے آگے کرے گا تے سوال نہیں لگے بڑے صحت مند جنے جواب سن نبی علیہ السلام فرماتے نے کہ انکار مکے چلا جا کئی مسلمان ماڑے ماڑے کمزور کافران نے کئی جگہ تے انہاں قید کیتا وہ بیچارے نکلن جو گئے اے ابو مسعود مکے جا کے چوری چھپی اور قیدیاں کو آزاد کر کے مدینے چلی جا اللہ تعالی ثواب عطا کرے گا چلے گئے مکے پہنچے سارا دن ریکی کرنی کتنے کوئی ماڑے کو کمزور لوگ اور ان قید کیتا کافران نے رات کو دیوار دبنی اندر جانا اور ندیاں مشکا ہاتھ پیر کھولنے رسیاں کھولنیا اور میں دیوار کو باہر نکالنا تے آپ مدینے دے رستے پا کے پھر مکے شہر دے اندر آ جانا ایک رات نا لوگ بڑے پریشان کہنے لگے اور سارے قیدی دن بدن کٹ دے جاندے ہیں قیدی سارے کٹ دے جاندے ہیں آسمان چوک کے لے جاندے کہ زمین نکل جاندی ہے پتہ نہیں لگتا پیا ایک رات چاند دی روشنی مکے دے بازار دے وچوں گزرتے ہوئے ایک دروازے دی توڑ وچوں ایک عورت کھڑی ہے آواز دے کے آندی ہے وہ تو ابو مرشد ہے اور یہ علاق نامی عورت اسلام لے آؤ تو پہلا جناب ابو مرشد کا میل ملاقات کے تعلق واسطہ بھی ہے سے آندی ہے میں تو ابو مرشد ہے فرماتے ہیں ہاں میں ابو مرشد نبی ابو مرشد میں دروازہ کھول لیا میرے گھر آ کے رات گزار لیا ابو مرشد فرماتے ہیں بی بی تینو پتہ نہیں میں محمد دا غلام فقیر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے نہیں پالیے آخری نہیں چوک دے آدھی ابو مرشد نظر چوک دے سہی میرے ون میں سہی کہنے لگے بی بی جدوں دا مدینے والی سرکار نوں ویکھیا یار ون ویکھ نہیں چھڈ دتا ہے کہنے لگے اچھا ہے گل ہے یہ خود بلیک میل کرن لگی میں پھر رولا پاؤن لگی مکے والو تواڈے قیدی ابو مرشد لے کے جا رہے فرماتے نے جو تیرے کولوں ہوندا کر لے میں محمد دی فرمانی کر سکدا جو تو کر سکنی ہے کر لے میں رب دے قرآن دی مخالفت نہیں کر سکدا رولا پا دیتا کہنے لگی مکے والو تواڈے قیدیاں نوں لے کے جان والا چور لب گیا حضرت مرشد فرماتے نے میں کون لگا دیتی میں آگے آگے مکے والے میرے پیچھے پیچھے میں ایک غار جگہ سی پتھر کے نیچے جا کے چھپ گیا کافر میرے پیچھے پیچھے دوڑے آ رہے میں حفاظت کرنے والا بھی کون ہے اللہ کو جلال فرماتے ہیں اس پتھر دے لاگے ایک بدبخت مشرک نے پیشاب کیتا اونی چھٹا تک میرے جسم کو پہنچی آنے پر میرے ولو رب نے میرا تو تنہی کر چھڑیا نکلے مدینہ طیبہ تشریف لے گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جا کے حد کر دے بابو سوڑیو اجندہ موقع ملے اجندہ قصہ پیش آیا کہ اجازت دو میں اولاد کا نکاح کر لوں میرے آقا خاموش نے اشوال نے قرآن نازل فرمایا سامی مرد سامی عورت واسطے سامی عورت سامی مرد واسطے اسلام سامی عورت نال نکاح کی اجازت دیتا اسلام اجازت نہیں دیتا
واسطے سو دیو اللہ ذل جلال والی